والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزیزان گرامی، مجلس مختصر لیکن اللہ اور اس کے رسول کی باتیں مختصر وقت میں بھی مومنوں کے لیے بڑی قیمتی ہوتی ہیں. تھوڑی توجہ چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں دو اصول آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ اصول ہماری زندگی کے ہر موڑ پہ اور ہر کام میں ہمارے کام آئے ہیں. نمبر ایک، ہر چیز کے حصول کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک اصول بنایا گیا ہے کہ اس کو اس طرح سے حاصل کیا جائے گا. اور دوسرا اصول، اس چیز کو حاصل کر لینے کے بعد اس سے فائدہ اٹھانے کا اور اس چیز کے ساتھ معاملہ اور تعامل کرنے کا ہے. جب تک کسی اصول کے اندر کوئی خرابی، خامی یا ہیرا پھیری نہیں ہوگی تب تک معاملہ خیر پہ رہے گا. اور جب دونوں اصولوں میں سے کسی ایک میں بھی ہم خرابی پیدا کر دیں گے، یہ لفظ میں بڑی توجہ سے بول رہا ہوں اور آپ بھی توجہ سے سماعت فرمائیں، جب ہم خرابی پیدا کر دیں گے، کہ خرابی انسان خود پیدا کرتا ہے. مثال دیتا ہوں قرآن سے. اللہ رب العالمین قرآن میں بیان فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ رب العالمین کی توحید کی بات کی تو یہاں ایک جملہ کہا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ. کھانے پینے کی بات آئی اللہ پہ کہی، سب کچھ اللہ کے بارے میں کہا. لیکن جب بیماری کی بات آئی، شر کی بات آئی تو کیا کہا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ، اے اللہ میں بیمار ہوتا ہوں. کیسے؟ اپنی کوتاہیوں سے، اپنی بے وقوفیوں سے، اپنی نادانیوں سے، اپنی غلطیوں سے. اس غلطیوں کے باوجود بھی یشفین، تو مجھے شفا دیتا ہے. اور حدیث کیا کہتی ہے اور بھی وضاحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہی ختم کر دی. آپ نے فرمایا الخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک. اللہ بھلائیاں ساری کی ساری تیرے ہاتھ میں ہیں اور شر کا تیری ذات سے کوئی تعلق نہیں. خرابی انسان خود پیدا کرتا ہے. اور جس اصول میں بھی ہم خرابی پیدا کریں گے، وہ پہلا اصول ہے یا دوسرا، ان اصولوں کے اوپر جتنے معاملات چل رہے ہوں گے وہ سارے کے سارے خراب ہو جائیں گے. اور ہمارا آج کی گفتگو کا جو محور اور مرکز ہے، ان اصولوں کے حوالے سے میں اپنی بہنوں کو چند نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں انہی اصولوں کی روشنی میں. پھر یہ دعا کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے ایک نشست کسی جگہ پہ ہو چکی ہے میاں بیوی کی تربیت کے حوالے سے. پہلا اصول جو اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کے بارے میں بیان کیا ہے، حصول، حاصل کرنا، تو اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا عاشروہن بالمعروف. ان کو حاصل کرنے کے لیے
تم بہترین طرح سے ان سے وعدے کرو، صاف بات کرو، کھلی بات کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اخذتموہن بامان اللہ، تم نے ان کو اللہ کی امان کے ساتھ، وحللتموہن بکلمۃ اللہ، اللہ کے کلمے کے ساتھ اپنے لیے حلال کیا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ پہلا اصول کیا ہے؟ ہم اللہ کے نام پہ، اس کے طریقے پہ، اس کے رسول کی سنت پہ بیوی کو اپنے گھر لے کے آئیں گے، اور اس کے بعد وہ غلطی کرے گی، نادانی کرے گی، جو مرضی کہے، اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اگر تم ان میں سے کسی چیز کو غلط طرح دیکھو، اگر تمہیں کوئی چیز غلط محسوس ہو، اگر تم محسوس کرو یہ کام غلط ہے، یہ چیز غلط ہے، اس کے باوجود بھی عاشروہن بالمعروف، زیادتی نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، نظر انداز کرتے، سمجھائیں، اچھی طرح سے نصیحت کریں۔ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، مومنوں کو نصیحت کیا کرو، اللہ اپنے رسول کو کہہ رہے ہیں مومنوں کو نصیحت کیا کریں، کیونکہ نصیحت میں فائدہ دیتی ہے۔ پہلا المیہ، میں ساتھ ساتھ المیہ بھی گنواؤں گا، پہلا المیہ جو میاں بیوی کے درمیان خرابی کا سبب بنتا ہے، دونوں کے درمیان اس حوالے سے انڈرسٹینڈنگ نہ ہونا کہ وہ اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، یہ اس کو سمجھانے کے لیے تیار نہیں۔ انا، اور انا میاں بیوی کے رشتے میں آ جائے، انا میاں بیوی کا رشتہ تو دور کی بات، انسان کے اکیلے اپنے آپ میں ہی آ جائے، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جہاں دو رشتوں کے درمیان انا آ جائے وہاں خیر باقی نہیں رہ سکتی۔ اور یہ رشتہ دو، اللہ نے قرآن میں، حدیث کے اندر، پورے دین میں اس رشتے کو کیا نام دیا ہے؟ زوجین، یعنی جوڑا۔ ایک کو اللہ نے جوڑا نہیں کہا، وہ الگ ہے جوڑا نہیں کہا، وہ الگ ہے جوڑا نہیں کہا، اللہ نے دونوں کو اکٹھا بیان کیا کہ یہ زوجین ہیں، جوڑا ہے، اور جب تک یہ خیر پہ رہیں گے ان کے درمیان خیر رہے گی۔ تو پہلا المیہ کیا ہے؟ انا۔ اور انا کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس کا سبب مرد ہے، عورت نہیں۔ بہت ریئر کیسز ہیں جہاں عورت سبب ہوگی، مرد زیادہ انا کا سبب بنتا ہے۔ کیوں؟ وہ باہر سے غصے میں آیا ہے، پریشانی میں آیا ہے، وہ آ کے حالات کو سمجھنے کی بجائے اول فول بکنا شروع کر دے گا۔ غصے میں آئے گا، کوئی توجہ نہیں ہوگی میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہنا ہے، جو اس کے دل میں آئے گا وہ کہتا جائے گا، نتیجہ دوری پیدا ہوگی۔ اس کے باوجود بھی اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِن تَكْرَهُ شَيْئًا عَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا، تم دیکھو گے کہ اس کے اندر تمہیں خامی نظر آئے گی، کمی نظر آئے گی، اس کے باوجود اللہ حکم دے رہے ہیں عاشروہن بالمعروف۔ کوئی بات نہیں، یہ اپنے ماں باپ چھوڑ کے آئی ہے، بہن بھائی چھوڑ کے آئی ہے، اپنا خاندان چھوڑ کے آئی ہے، کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ عاشروہن بالمعروف، اچھی طرح سے ان کے ساتھ سلوک کرو۔ اور اللہ نے یہاں ایک بات کہی ہے جو شاید ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں، کاش ہمیں سمجھ آ جائے تو یقین کریں خیر کے دروازے کھل جائیں۔ عورت کی نادانیوں پہ صبر کر لیا جائے اور اللہ کے حکم پہ عمل کیا جائے کہ بہترین طرح سے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اللہ جواب میں فرما رہے ہیں میں تمہیں کیا دوں گا؟ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، ممکن ہے تم اسے ناپسند کرتے ہو لیکن تم نہیں جانتے، یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے اس کے اندر پتہ نہیں کتنی کو خیر چھپا کے رکھی ہے۔ خیر کے حصول کے لیے، خیر تک پہنچنے کے لیے صبر پہلی سیڑھی ہے۔ دوسرا اصول، وقت کا اختصار ہے لیکن مختصر بات کرتے چلیں۔ دوسرا اصول، شادی ہوگی۔ شادی مقصد کس لیے ہے؟ شادی کا مقصد کیا ہے؟ دو مقصد قرآن نے بیان کیے ہیں، اور یہ دونوں عورتوں کے سمجھنے کے بھی ہیں، مردوں کے سمجھنے کے بھی ہیں، لیکن آج معذرت کے ساتھ چونکہ ہم ایک ایسی جنگ کا اور وار کا شکار ہو چکے ہیں جو اخلاقی طور پہ ہم پہ مسلط کر دی گئی ہے، جس میں سب سے زیادہ نقصان ہمارے گھروں کا ہوا ہے۔ اور وہ اخلاقی جنگ کیا ہے؟ عورتوں کو، ان کی ذہنیت کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟
سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے وغیرہ وغیرہ. اللہ ان ساری لعنتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. ایک بات یاد رہے، اللہ کا بنایا ہوا اصول لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات اور اصول اور ضابطے انہیں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، وہ اٹل ہیں. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان نے اگر ان کے اندر کوئی تبدیلی جب جب پیدا کرنے کی کوشش کی، اپنے لیے گھڑے خود کھودتا گیا. ایک بات عورت اگر اچھی طرح جان لے اور سمجھ لے، کبھی خرابی کی توقع ہی نہیں ہو سکتی الا من رحم اللہ، کہ اللہ نے اس کو ایک نئی زندگی دی ہے. شادی شدہ نہیں تھی تو اس کی زندگی کا معاملہ کچھ اور تھا، اور آج جب یہ شادی شدہ ہو گئی ہے، اس کی زندگی کی پرائرٹیز چینج کر دی گئی ہیں اللہ کی طرف سے. کیسے؟ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، کہتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، عورت پر جب وہ شادی شدہ ہو جائے سب سے پہلا اور بڑا حق کس کا ہے؟ اور یہی عورت شادی سے پہلے سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ دونوں جواب مختلف ہیں. جب تک یہ شادی شدہ نہیں تھی سب سے زیادہ اس پہ حق کس کا تھا؟ اس کے والدین کا. اب یہ شادی شدہ ہو کے آئی ہے، اما جی عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول اب حق کس کا سب سے زیادہ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے شوہر کا حق اس پہ سب سے زیادہ ہے. یہاں المیہ کہ ہم رشتوں کو مکس کر دیتے ہیں. ہر رشتے کا اللہ نے ایک مقام بنایا ہے، لیکن جو مقام اور عزت اور مرتبہ اللہ نے شوہر کو دیا ہے، کائنات کا کوئی دوسرا رشتہ اس کے ساتھ میچ ہی نہیں کر سکتا. اور شادی کے جو معاملات ہیں، جن مقاصد کے لیے شادی کی جاتی ہے، یا شادی ہو جانے کے بعد جن اصولوں پہ زندگی گزاری جاتی ہے، پہلا اصول اللہ رب العالمین نے جو بیان کیا، مجھے کائنات کا کوئی بندہ پروو ہی نہیں کر سکتا کہ یہ تعلق، یہ رشتہ، یہ معاملہ ماں باپ بہن بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے. اور وہ رشتہ کیا ہے، وہ تعلق کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. ماں کے ساتھ ہو سکتا ہے، بھائی کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بہن کے ساتھ، کسی کے ساتھ نہیں. اسی طرح شوہر کے لیے بھی اس کا یہ رشتہ جو اپنی بیوی کے ساتھ ہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، بھائی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، بہن کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اللہ نے اس رشتے کو ہی تمام رشتوں سے خاص کر دیا ہے. پہلا رشتہ کہ عورت جب شوہر کے پاس آتی ہے اور شوہر جب اس کو اپنے گھر میں لے کے آتا ہے، تو اللہ ان کے درمیان ایک ایسے رشتے کی بنیاد رکھتے ہیں، اللہ اکبر، جس کی بنیاد کیا ہے کہ سارے پردے اور ساری رکاوٹیں اللہ ان دونوں کے درمیان ختم کر دیتا ہے. اور انسان سب سے بڑی چیز جس کو اپنی عزت سمجھتا ہے اور چھپاتا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کا جسم، اس کی حیا، اس کی عصمت. اللہ نے اس رشتے کے سامنے ساری چیزوں کو ختم کر دیا. لیکن یہ حیا قرآن میں سورہ نور کے اندر اللہ نے بیان کر دیا، یہ حیا باپ کے لیے بھی ہے، یہ حیا بیٹے کے لیے بھی ہے، یہ حیا بھائی کے لیے بھی ہے، یہ حیا بہن کے لیے بھی ہے. لیکن جب شوہر کا نام آئے گا، اللہ نے حیا نام کی تمام چیزوں کو، تمام رکاوٹوں کو، تمام پردوں کو جو حائل تھے، اللہ نے درمیان سے نکال کے کیا کہہ دیا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. آج کے بعد تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں. دوسری چیز اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. شادی غیر مصافحین، پہلی شرط اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے کہ شادی کا مقصد، میں ایک بڑا بولڈ لفظ بولنے لگا ہوں تاکہ کسی کو سمجھنے میں ڈاؤٹ نہ رہے، اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنا نہیں ہے. قرآن نے یہ بیان کیا غیر مصافحین. ترجمہ پکڑ پڑھ کے دیکھ لیجیے.
کہ اپنی جنسی ضرورت اور جنسی خواہش اس کو پورا کرنا شادی کا مقصد نہیں ہے. اور اگر کوئی اس مقصد سے صرف شادی کر رہا ہے، قرآن نے اس کے بارے میں کلیئر مینشن کر دیا ہے کہ یہ شادی درست اور جائز نہیں ہے. وہ خود فیصلہ کرتے ہیں. شادی کا مقصد جو قرآن نے بیان کیا ہے، خلق لکم من انفسکم ازواجا، آسمان اور زمین کی نشانیاں یہ ہیں کہ ہم نے تم سے ہی، تمہارے اندر سے ہی جوڑے پیدا کیے ہیں، اس لیے لتسکنوا الیہا، تاکہ تم دونوں ایک دوسرے کا سکون کا سبب بن سکو. لیکن یہ معذرت کے ساتھ یہ ترجمہ میں ڈپلومیٹک ترجمہ کر رہا ہوں، آنیسٹلی صحیح ٹپیکل ترجمہ کیا ہے؟ لتسکنوا الیہا، اللہ نے اکیلے شوہر کے سکون کا ذریعہ اس کو بنایا ہے. یہ ترجمہ ہے، لتسکنوا، تاکہ تم مرد سکون حاصل کر سکو، الیہا، اس عورت کی طرف سے. کیا مطلب؟ اللہ نے مرد کے سکون کا حصول عورت کو کہا ہے، اور عورت کو ذمہ داری دی ہے وہ اپنے مرد کے سکون کا سامان مہیا کرے اور مرد کے سکون کا ذریعہ اور سبب بنے. یہاں سب سے بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے، اور وہ کیا کہ عورت یہاں اپنے آپ کو اور اپنے شوہر کو دو الگ الگ مخلوقیں سمجھتی ہے. اس کی گفتگو کا انداز کیا ہوتا ہے؟ میں، میرے گھر والے، میرے بہن بھائی، میرے ماں باپ، میرے فلاں، شوہر کا نام ہی کہیں نہیں. یہی وہ المیہ ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ ہم رشتوں کو خلط ملط کر دیتے ہیں، مکس کر دیتے ہیں. یہی خرابی کا سب سے بڑا سبب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، انزل الناس منازلہم، جس کا جو مرتبہ ہے، جو لیول ہے، جو سٹیٹس ہے، اس کو اس کے مطابق عزت دو، خیر رہے گا. اب ایک چپڑاسی کو، ایک کلرک کو سی ای او کے برابر عزت دینا شروع کر دیں اور سی ای او کو عزت دیں چپڑاسی کے برابر، ایکولیشن ہو سکتی ہے؟ کیا ہوگا؟ نیکسٹ ڈے کمپنی سے آپ کو کک آؤٹ کر دیا جائے گا کہ ٹھیک ہے تمہارا یہ سی ای او ہے، اس کی کمپنی میں جا کے بیٹھا. عورت کے لیے میں ابھی دلائل لے کے آنے لگا. اس کی عبادت، میں یہ بہت بڑا لفظ بول رہا ہوں، اس کی عبادت، اس کا سکون، اس کا چین، حتیٰ کہ جنت میں جانے کا کوئی رستہ، جنت میں جانے کا کوئی رستہ اس کے شوہر کے بغیر اور شوہر سے ہوئے بغیر نہیں جاتا. عورت کے لیے جنت میں جانے کا ہر رستہ اس کے شوہر سے ہو کے جاتا ہے. عورت کے لیے عزت کا ہر رستہ اس کے شوہر سے ہو کے جاتا ہے. عورت کی عزت نفس کا ہر رستہ اس کے شوہر سے ہو کے جاتا ہے. اور میں نے ابھی آپ کے سامنے جملہ بولا، عورت کے جنت اور جہنم میں جانے کا رستہ بھی شوہر سے ہو کے جاتا ہے. حتیٰ کہ دوسری حدیث کو بھی آپ ملا لیں، عورت کے عمل اللہ کے ہاں قبول ہی تب ہوتے ہیں اگر شوہر راضی ہوگا. بڑی نیک ہے، بڑی ریاضتیں کرتی ہے، عبادتیں کرتی ہے، لیکن شوہر خوش نہیں، شوہر سے معاملہ درست نہیں، شوہر سے بدتمیزی کا تعلق ہے، شوہر سے بدسلوکی کا تعلق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس کی کوئی نماز اللہ کے ہاں، کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں. اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے عورت کے ذمے اپنے خاوند کی اطاعت کو اسی طرح واجب اور فرض کیا ہے جس طرح اس پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت واجب اور فرض ہے. بات سمجھ آئی؟ اگر آج کوئی شخص اللہ کی اطاعت نہ کرے، رسول کی اطاعت نہ کرے، وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ اگر اسی طرح عورت اپنے شوہر کی اطاعت نہ کرے، اور اطاعت کا مطلب ہی اپنے آپ کو جھکا دینا ہے، اپنے آپ کو اس حد تک جھکا دینا ہے کہ جس کی اطاعت کی جا رہی ہے وہ خوش ہو جائے، تب اطاعت کا حق ادا ہوتا ہے. اور مرد پر، عورت پر اپنے مرد کی اطاعت اسی طرح واجب اور فرض ہے جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اس میں واجب اور فرض ہے. اور کس طرح اطاعت واجب اور فرض ہے؟ وَأَطِعْنَ أَزْوَاجِكُمْ فِيمَا أَكْرِهْنَ وَفِيمَا أَحْبَبْنَ.
جو چیزیں تمہیں پسند ہیں ان کاموں میں بھی اپنے شوہر کی اطاعت کرو، اور جو چیز تم ناپسند کرتی ہو اس کام میں بھی اپنے شوہر کی اطاعت کرو، تب جا کے اطاعت کا حق ادا ہوگا۔ میری بہن، تم اس کائنات کی سب سے بہترین اور عزت والی عورت ہو۔ کب؟ جب تم دو باتوں کو قبول کرو۔ نمبر ایک، میرے اللہ نے مجھے کیا بنایا ہے، کس طرح بنایا ہے اور کس مقصد کے لیے بنایا ہے، اور نمبر دو، میرے اللہ نے مجھے پیدا کرنے کے بعد حکم کیا دیا ہے، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کامیابی کے لیے کون کون سا رستہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ دو باتیں سمجھ لو اور عمل کرنا شروع کر دو، اللہ دنیا میں تو عزت دے گا ہی دے گا، کل قیامت کا دن اللہ اپنی رحمتوں سے جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ آئیے کچھ احادیث آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ایک چیز میں اور کلیئر کر دوں تاکہ پھر ایک ہی دفعہ حدیث کو مکمل بیان کر دوں۔ عورت آج سمجھتی ہے کہ مرد مجھے غلام بنانا چاہتا ہے، غلام بنانا چاہتا ہے، اور آج کا مرد کیا سمجھتا ہے کہ میری عورت مجھے غلام بنانا چاہتی ہے، اور حقیقت ہے۔ بلکہ ایک خاتون کا کلپ فیس بک پہ میں نے کچھ دن پہلے دیکھا، اس نے کچھ تلخ باتیں کی لیکن وہ حقیقت ہے کہ عورت اپنے شوہر کو ڈاکٹر سمجھتی ہے، انجینئر سمجھتی ہے۔ کیا مطلب؟ گھر میں آئے تو بجائے اس کو استقبال کرنے کے، ویلکم کرنے کے لیے مصیبتوں کے انبار اس کے سامنے کھڑے کر دے گی، آج یہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا۔ یہ نہیں ہے، یہ تلخ لیکن حقیقت ہے۔ اللہ نے مرد کو تم سے سکون کے لیے تمہارے ساتھ جوڑا ہے، اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کے لیے ہر اس سکون کا بندوبست کرو، ہر اس سکون کا سامان مہیا کرو جو اللہ نے تمہاری ذمہ داری میں شامل کیا ہے۔ یہ جو سوچ ہے کہ وہ مجھے غلام بنانا چاہتا ہے، وہ یہ کرنا چاہتا ہے، وہ کرنا چاہتا ہے، میں الگ رہوں گی، میں یہ کروں، یہ ساری کی ساری سوچیں ان کی ہیں جن کی عورتیں جب گھروں سے نکلتی ہیں تو ساری دنیا کی لعنت والی نظریں ان کی طرف اٹھتی ہیں۔ میری بہن، تم تو وہ عورت ہو کہ گھر سے نکلو تو آسمان کے فرشتے بھی تمہارا حیا کرتے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ عورت جب باپردہ ہو کے، باعزت ہو کے گھر سے نکلتی ہے، آسمان کے فرشتے بھی اس کی عصمت اور حیا کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے اس کی رحمت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور وہ عورت جو گھر سے بے پردہ ہو کے، شوہر کو لات مار کے، شوہر کے بارے میں یہ کہہ کے کہ میں تمہاری ٹانگ کی رسی نہیں ہوں یا تم مجھے باندھ کے نہیں رکھ سکتے، یہ سوچ جب لے کے ایک عورت بے پردہ ہو کے، برہنہ ہو کے، اللہ کی حد کو توڑ کے گھر سے نکلتی ہے، اللہ کی لعنتیں اس پہ پڑتی ہیں، معاشرے کی لعنتیں پڑتی ہیں، آسمان کے فرشتے اس پہ لعنتیں پڑتے ہیں۔ اختیار تمہارے پاس ہے، کیا بننا چاہتے ہیں؟ کامیاب، فرشتوں کی دعائیں سمیٹنے والی، یا ان لوگوں کی فکر اور سوچ رکھنے والی جن کے اوپر برسوں سے، زندگی کے اول سے لے کے آخر تک اللہ کی لعنتیں برس رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے اذا نظر الیہا سرت، جب شوہر اس کی طرف دیکھے خوش ہوتا ہے، وَإِذَا تُطِعْهُ إِذَا أَمَرَ، جو اس کو حکم دے اس کی اطاعت کرے، وَلَا تُخَالِفُ فِي نَفْسِهَا لِمَا لَا يَكْرَهُ، اور کسی کام میں جو اس کا شوہر اچھا نہیں سمجھتا، ناپسند کرتا ہے، اس کی مخالفت نہ کرے۔ یہ بہترین عورت ہے۔ اور کس بات میں مخالفت سب سے زیادہ کس بات میں ہوتی ہے؟ حدیث میں بیان کرتا ہوں، لا يخالفها في نفسها ومالها، اللہ کے رسول نے یہاں تک کلیئر کر دیا، اپنے آپ کے بارے میں بھی اور اپنے مال کے بارے میں بھی اپنے شوہر سے مخالفت نہ کرے۔ مخالفت کن چیزوں میں ہوتی ہے؟ دو چیزوں میں، میرے رشتہ دار، میرے بہن بھائی، میرا فلاں، میرا فلاں، اگر شوہر ان سے اختلاف کرتا ہے، شوہر انہیں ناپسند کرتا ہے، شوہر کا اور ان کا کوئی معاملہ ہے، نمبر ایک، شوہر کو حق نہیں کہ اپنی بیوی کو ان سے ملنے سے روکے، لیکن بیوی کو بھی یہ حق نہیں ہے
کہ وہ شوہر کی مخالفت کرے اور اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، جن کو وہ چاہے اپنے گھر میں بلائے اور ملنے کا بندوبست کرے۔ شوہر کو یہ حق نہیں کہ وہ اس کے خون کے رشتہ داروں سے ان کو روکے، اور بیوی کو یہ حق نہیں کہ اپنے شوہر کی مخالفت کرتے ہوئے، ضد بازی کرتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کو اپنے گھروں میں بلائے۔ سب سے زیادہ اختلاف آج اسی بات میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ شروع والی بات، ہم نے رشتوں کو مکس کر دیا ہے۔ ہر رشتے کا ایک اپنا مقام ہے اور اس کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھا ہے۔ دوسری بات، فی مالہا، سعودی عرب میں آج سب سے زیادہ طلاق کی ایوریج 70% سے ابو، ریزن کیا ہے؟ پیسہ، مال۔ عورت کے پاس مال ہے، وہ شوہر کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ عورت کے دماغ میں آج اس یہودی صہیونی میڈیا نے یہ بات ڈال دی ہے، ہندو میڈیا نے یہ بات ڈال دی ہے، ڈراموں اور فلموں نے یہ بات ڈال دی ہے کہ مرد تجھے غلام بنا کے رکھتا ہے کب تک؟ جب تک تیرے پاس پیسہ نہیں۔ تیرے پاس پیسہ آ گیا، اب مرد کا تیرا تعلق ختم، اب تو آزاد ہے، جو چاہے کرے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، ایک دوسری حدیث کو بھی ساتھ ملا لیجیے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا شوہر اس سے جس چیز کا مطالبہ کرے، اس کے مال کا، اس کی جان کا، سب سے پہلا حق اس کے شوہر کا ہے۔ سادے لفظوں میں عورت کی عزت، عورت کا مقام، سب کچھ اگر ہے تو اس کے شوہر سے ہے۔ اگر عورت سمجھتی ہے کہ میں اپنی زندگی سے اپنے شوہر کو مائنس کر دوں اور میں کامیاب ہو جاؤں، یہ اللہ کی نظروں میں بھی ناکام ہے اور دنیا کی نظروں میں بھی ناکام ہے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور وہ شوہر جو عورت کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، لا تؤذي المرأة زوجها في الدنيا، فرمایا کوئی عورت اپنے شوہر کو دنیا میں تکلیفیں نہ دے۔ جب جب تم اپنے شوہر کو تکلیفیں دیتی ہو، الا قالت زوجها في الجنة، اللہ نے اس کے لیے جنت میں بھی ایک بیوی پیدا کر رکھی ہے، کیونکہ یہ تو نافرمان ہے، یہ تو جہنم میں جائے گی۔ بات کلیئر، اشارہ کلیئر کر دیا اللہ کے رسول نے، قرآن نے واضح کر دیا، اگر تم نافرمان ہو، قرآن نے دوسرے لفظوں میں واضح کیا، اگر تم فرما بردار ہو، شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو، دنیا میں بھی اس کی بیوی تھی، اللہ تمہیں جنت میں بھی اس کے ساتھ بیوی بنا کے رکھے گا اور حور العین کی سردار بنائے گا۔ اور دوسرا رخ بھی دکھا دیا، اگر تم نافرمان ہو تو ابھی سے جان لو اللہ نے اس کے لیے جنت میں حور العین میں سے ایک بیوی پیدا کر رکھی ہے اور تم جہنم میں جاؤ گی۔ اور وہ حور العین جب یہ منظر دیکھتی ہے تو وہ کیا کہتی ہے؟ قاتلک اللہ، اللہ تجھے تباہ و برباد کر دے، اللہ تیرا بیڑا غرق کرے، تیرا ستیہ ناش ہو جائے، یہ بد دعا دیتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ فإنما هو عندك، یہ تیرے پاس میری امانت ہے، دخیل، کچھ وقت کے لیے میری امانت ہے، یوشک ان یفارق الدنیا، عن قریب وہ دنیا کو چھوڑ کے میرے پاس آنے والا ہے، میرے شوہر کو تکلیف نہ دو۔ بد دعا کرتی ہے۔ لیکن یہی حور العین، اگر تم دنیا میں اپنے شوہر کے ساتھ بہترین ہو، اللہ اسی حور العین کو تمہاری تابعداری اور تمہاری خادمیت کے لیے وقف کرنا دے گا۔ اور اس سے بھی آگے چلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ساری احادیث میں ایک بات کامن ہے، عورت کی کامیابی کا کوئی رستہ شوہر کے بغیر نہیں ہے، اور کامیابی میں اور بڑی بات، جنت میں داخلے کا کوئی رستہ بھی شوہر کے بغیر نہیں ہے۔ میری بہن، اللہ نے اس رشتے کو تمہارے ساتھ جوڑا ہے، یہ فطرت کا رشتہ ہے اور اس کے فطرتی تقاضے ہیں، وہ پوری کرتے رہو گی، اللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت دے گا اور جنت میں بھی عزتیں دے گا۔ اگر ان فطرتی تقاضوں کو بدلنے کی کوشش کرو گی، دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگی، آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطلعت علی الجنہ فإذا اکثر اہلها الفقراء، میں نے جنت کو دیکھا، جنت کے اکثر لوگوں کی اکثریت کن کی تھی؟ فقراء کی۔ والنار اکثرها اہل النساء، اور میں نے جہنم کو دیکھا تو اس کے اندر اکثریت عورتوں کی تھی۔ ایک عورت نے سوال کیا، اللہ کے رسول کیوں ایسا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ کیوں عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی؟ یہ ہے فکر والی عورت، جس کو اس بات کا ڈر ہے میں جہنم میں چلی جاؤں گی، اس نے فوراً اللہ کے رسول سے
سوال کیا لماذا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا تکفرن العشیر و تکثرن اللعن، سب سے پہلی بات فرمایا اس وجہ سے جہنم میں جاؤ گے اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی وہ تکثرن اللعن، اور کثرت کے ساتھ بد کلامی کرتی ہے، بد زبانی کرتی ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان آمر اسجد لغیر اللہ، اگر میں حکم دوں کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ کیا جائے، فآمر المرأة، میں عورت کو حکم دوں ان تسجد لزوجها، کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کرے، لیکن اللہ نے یہ سجدہ حرام کر دیا ہے، اور ساتھ سبب بیان کیا، ایسا کیوں؟ فرمایا لما جعلہ اللہ علیہن حقا، اللہ نے شوہر کا جو حق ان کے ذمے رکھ دیا ہے، اس وجہ سے یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ نے ان پہ عائد کی ہے، وہ مقام جو اللہ نے شوہر کو اس کی زندگی میں رکھا ہے، اس وجہ سے فرمایا اگر حکم ہوتا، اجازت ہوتی، میں عورت کو حکم دیتا اپنے خامن کو سجدہ کرو۔ اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا تو کہا کرتی تھی کہ تمہیں اگر یہ پتہ چل جائے کہ شوہر کی خدمت میں اللہ کتنا راضی ہوتا ہے، اس کا مقام کیا ہے، تو تمہیں اگر اپنے گالوں سے اپنے شوہر کی جوتی پہ لگی ہوئی مٹی کو بھی صاف کرنا پڑتا تو تم یہ کام بھی کرتے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگلی روایت کی طرف چلیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اپنے کام کے لیے، اپنا کام پورا کر کے چلنے لگی تو اللہ کے رسول نے فرمایا ازوجۃ انتی متزوجۃ انتی، شادی شدہ ہو؟ کہنے لگے جی اللہ کے رسول۔ قال کیف انت لہ، اپنے شوہر کے ساتھ کیسا تعلق کرتی ہو، کیسا سلوک کرتی ہو؟ کہنے لگی ما آلو الا ما عجزت، اللہ کے رسول میں اس کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی، الا ما عجزت، جب تک کہ میں تنگ نہ پڑ جاؤں، عاجز نہ آ جاؤں، یہ لیول عاجز نہ آ جاؤں۔ یہاں عاجزی کی باتیں تو بڑی دور کی ہیں، اللہ محفوظ فرمائے۔ اور میں یہاں دیکھیں، یقیناً خواتین میں سن رہی ہیں، میں آپ کو بلیم نہیں دے رہا، اصل میں ہم جن چیزوں کے اندر گھر چکے ہیں، یہ معاشرہ، یہ میڈیا، یہ سوچ، یہ ڈرامے، یہ فلمیں، انہوں نے ہمیں بیڑا غرق کیا، ہم اللہ کے احکامات سے دور ہو گئے۔ اگر آج بھی وہ عورت جو اپنا ہر وقت اپنا تن من دھن اپنے شوہر کی خدمت میں، اس کے گھر کی خدمت میں، اس کی اولاد کی خدمت میں گزارتی ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں وہ روئے عرض پر چلتی ہوئی جنتی عورت ہے، یہ معمولی عورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا اس کی کیسے خدمت کرتی ہو؟ کہنے لگی اللہ کے رسول میں اس کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی، الا ما عجز، یہاں تک کہ میں عاجز نہ آ جاؤں۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا انظری انت این انت منہ، اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہارا اس سے تعلق کس طرح کا ہے، اس کے تعلق میں کوئی خرابی نہ آئے، فإنہ جنتک و نارک، کیونکہ وہ تیری جنت بھی ہے، تیری جہنم بھی ہے۔ خدمت کرے گی تو یہی شوہر تیرے جنت میں جانے کا سبب بنے گا، اگر خدمت میں کمی کرے گی تو یہی شوہر تیرے جہنم میں جانے کا سبب بنے گا۔ ایک عورت آئی اللہ کے رسول کے پاس، اس نے کہا اللہ کے رسول، یہ شیخ البانی کے ساتھ واقعہ ہوا، میں واقعہ تھوڑا سا بیان کر دوں۔ ایک عورت آئی، اس نے آ کے کہا شیخ صاحب میں شادی سے پہلے نمازیں بڑی پڑھتی تھی، تہجد کا اہتمام کرتی تھی، روزے رکھتی تھی، ایمان کی حلاوت محسوس کرتی تھی، لیکن جب سے میری شادی ہوئی ہے مجھے مزہ نہیں آتا، مجھے مزہ نہیں آتا۔ شیخ البانی نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ اپنے شوہر کا حق ادا کرتی ہو، اس کی خدمت کا حق ادا کرتی ہو؟ وہ عورت بڑی حیران ہوئی، کہنے لگی شیخ صاحب میں نے آپ سے سوال کیا کیا ہے اور آپ آگے سے مجھ سے کیا سوال کر رہے ہیں؟ ان دونوں کے اندر کوئی ربط نہیں، کوئی جوڑ نہیں۔ شیخ نے کہا جو میں نے پوچھا ہے بتاؤ۔ اس نے کہا کچھ کمی رہ جاتی ہے۔ شیخ نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وَلَا تَجِدُ الْمَرْأَةُ حَلَاوَةُ الْإِيمَانِ حَتَّى تُوَدِّي حَقَّ زَوْجِهَا، وہ عورت جو شادی شدہ ہے
وہ اس وقت تک ایمان کی حلاوت کو محسوس ہی نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا کرے. سب سے بڑا حق اس کے ذمہ شوہر کی خدمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حدیث بیان کر کے بات کو مکمل کر دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی عورتیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا نساء من اہل الجنہ الولود الولود الودود الولود العود. 3 طرح کی عورتیں، وہ عورتیں جو محبت کرنے والی ہیں. کس سے؟ اپنے شوہر سے. کیونکہ محبت کے ہر زاویے اللہ نے شوہر کے ساتھ جوڑ دیے. محبت کا ہر رستہ اللہ نے شوہر کے ساتھ جوڑ دیا ہے. الولود وہ عورت جو کثرت سے بچے پیدا کرنے والی ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. اور تیسری وہ عورت العود جو بار بار اپنے شوہر کے پاس آنے والی ہو، محبت کا اظہار کرنے کے لیے، خدمت کرنے کے لیے، طرح طرح سے بہانے ڈھونڈے اپنے شوہر کے سامنے رہنے کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عورتوں میں ایک خوبی ہے، اور وہ خوبی کیا ہے؟ اذا غضب، کبھی شوہر ناراض ہو جائے. آج کی شوہر عورت کیا کہتی ہے کہ جب تک میرے پیروں میں گر کے معافی نہ مانگے گا میں تو معاف نہیں کروں گی. ڈیمانڈ ہوتی ہے یہ. میری بہن یہ تیری کامیابی نہیں، یہ تیری رسوائی کی انتہا ہے اللہ کی نظر میں. کامیابی کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول نے کامیاب عورت کی نشانی بیان کی. اذا غضب، شوہر ناراض ہوا ہے، جاءت، اس کے پاس آئے. تصنع یدہ فی ید زوجہا، اپنا ہاتھ اپنے شوہر کے ہاتھ پہ رکھے اور اس کو پکڑ لے اور کیا کہے؟ انا لا اذوق غصما حتی ترضى، جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہو جائیں گے میں کھانے کا لقمہ بھی نہیں چکھوں گی. یہ جنتی عورت کی نشانی ہے. اور آج اللہ محفوظ فرمائے پرواہ نہیں ہوتی. یہاں تک کہ یہ عورتیں ایسی ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، وہ کہتی ہیں پڑا پڑا رہے، کھاتا کھائے، نہیں کھاتا نہ کھائے. یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. اور وہ عورت خود کو کیا سمجھتی ہے؟ میں کامیاب ہوں. رب کعبہ کی قسم ہے یہ عورت کامیاب نہیں ہے. یہ کائنات کی ناکام ترین عورت ہے. دنیا کی نظروں میں بڑی کامیاب ہوگی، لوگوں میں اس کے بڑے قصیدے ہوں گے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ یوں کرتی ہے یا کرتی ہے. میری بہن کبھی تصور کیا ہے اس نافرمانی پہ اور اس سلوک پہ اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے؟ اللہ کی کتنی لعنتیں تم پہ برستی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خاوند چاہتا ہے بیوی میرے پاس آئے، میری خدمت کرے، بلاتا ہے آتی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ کامیاب ہے. یہی جو کہتی ہے پڑھی ہے، پڑھتا ہے، کھاتا کھائے، پڑھا پڑھا رہے، نہیں کھاتا نہ کھائے، یہ کامیابی نہیں. فرشتے لعنت کرتے ہیں، فرشتے لعنت کرتے ہیں. کب تک؟ جب تک وہ اپنے شوہر کے پاس نہ آ جائے اور وہ اس کو منع نہ دے. اور آخری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسا، جب عورت 5 نمازیں پڑھے، صامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھے. اللہ، سب سے پہلے اللہ کا حق فرض. یہاں تک میں ایک بات کلیئر کر دوں، نفل میں نفلی روزہ صحیح البخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو نفلی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں. کب تک؟ جب تک اپنے شوہر سے اجازت نہ لے. امیجن کیجیے اس شوہر کا مقام اللہ نے کتنا رکھا ہے. لیکن اللہ کا حق سب سے پہلے، فرائض سب سے پہلے فرمایا جو عورت 5 نمازیں پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، حسنت فرجہا، اپنی عزت کی، عصمت کی، حیا کی، اپنے مقام کی جو اللہ نے اس کو عطا کیا اس کی حفاظت کرتی ہے. اور اس کی آخری چیز اپنے شوہر کا احترام کرتی ہے. کتنا احترام کرتی ہے؟ اطاعت بعلہا، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، یہاں تک کہ حتی یرضا، وہ خوش ہو جاتا ہے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین حکم دیں گے، قیل لہا ادخلی فی الجنہ من ایت باب شئتی، جس دروازے سے جنت میں جانا چاہتی ہے جنت میں چلی جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری بہنوں کو یہ مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ مقام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک آخری چیز جو شروع میں بیان ہونی چاہیے،
اللہ نے مرد کے لیے بھی اس کی محبت کے احترام کے تمام راستے اپنی بیوی کے لیے خاص کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کامیاب اور بہترین مرد کون ہے؟ فرمایا جو اپنی بیوی سے، اپنے گھر والوں سے محبت کرنے والا ہے۔ اور صحیح البخاری کی روایت میں، اللہ اکبر، جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت کا معاملہ لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے بارے میں مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ کون ہے جو اس منافق سے مجھے نجات دے، کیونکہ یہ میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے تنگ کر رہا ہے۔ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جان لو میرے گھر والے میرے ساتھ بہترین ہیں۔ اور پچھلے درس میں نے ایک اصول بیان کیا تھا، اصول یہ ہے کامیابی کا کہ بیوی اپنے شوہر کی تعریف کرے اور شوہر اپنی بیوی کی تعریف کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا خیرکم خیرکم لأہلی، بہترین تم میں سے وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، وأنا خیر لأہلی، اور سب سے پہلے میں محمد اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے دعا ہے یہ خامیاں جو ہمارے معاشرے میں ہیں اللہ ہمیں ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں گھروں میں بہتری لانے کی توفیق عطا فرمائے، کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔